سال کے سب سے زیادہ بابرکت مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے بندوں پر بے انتہا احسانات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے بندوں کو، گناہگار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، اور بہت سارے جو نیک بندے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے انتہا اور لا تعداد بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، تاکہ جب ہم رمضان کے مہینے میں پہنچ جائیں تو عبادت کر کے تیری خوشنودی حاصل کیا جا سکے، عبادت کر کے ہم آپ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں اندر سے ان کے ساتھ میں دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور بھی تھے، تو اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک صحابی جو شہید ہوئے تھے اس کو چھوڑ کر کے جو 1 سال کے بعد وفات کیے تھے ان کو اندر بلاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسری بار آتا ہے وہ داروغہ، وہ فرشتہ، اور پھر دوسرے صحابی کو جو ایک جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کو بلا کر کے لے کے جاتا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ وہ فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ پھر ان کی نیند کھل جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا اس نے 1 سال سے زائد روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال سے زائد نماز نہیں پڑھے؟ اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے وہ صحابہ کو جو 1 سال کے بعد تبعی موت پر تھے ان کو وہاں جنت میں پہلے بلایا گیا، اور جو شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں بلایا گیا۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شعبان کے آخری حصوں میں جو آخری کے 10-15 دن ہوتے ہیں اس میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تم روزہ رکھ کر کمزور ہو جاؤ اور رمضان میں تمہیں روزہ رکھنے میں پریشانی ہو، دقت ہو اور تم روزہ نہ رکھ سکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری حصے میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے کہ روزہ نہ رکھو۔ حالانکہ روزہ بہت بابرکت عمل ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو اور دوستو، اتنا زیادہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہر طرح کی عبادت کا یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے اندر ہماری عبادت بھی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ ادا کرتے ہیں، بدنی عبادت بھی ہوتی ہے کہ پورے دن بھوکے رہتے ہیں، پھر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں سب سے زیادہ بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ ایک باندی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رو کر کے دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ ہے کہ آپ میرے دعا کو قبول فرما لیجئے۔ تو جو اس کا آقا تھا وہ سویا ہوا
کے بولتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں؟ تو وہ باندی کہتی ہے کہ خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتے اور مجھے اپنے سامنے عبادت کے لیے کھڑا نہ کرتے۔ میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگ رہی ہوں، گرا رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو توفیق بخشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بھی چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہی یہ مہینہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے شیطان بھی بالکل سترک ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تو وہ اس وقت میں سوچتا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں کو بھٹکا لیں، اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو آج کل ہم لوگ کے سامنے موبائل کا زمانہ ہے اور بہت سارے جو میسیجز ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں کہ جو مبارک مہینے کا سب سے پہلے مبارکبادی دے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے مبارک مہینے کی مبارکبادی دی اور اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بہت سارے جو میسیج ہوتے ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کسی مبارکبادی دیتا ہے، چاہے رمضان المبارک کا ہو یا عید کا ہو یا جمعے کا ہو، خاص طور سے جمعہ اور رمضان المبارک کا زیادہ چلتا ہے، تو وہ اگر کوئی مبارکبادی دیتا ہے تو اس کے 1 دن کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ 1 سال کا یا کسی چیز کا۔ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح بغیر سوچے سمجھے میرے پاس میسج آیا میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا تو اس میں ہم بھی گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے، میں نے آپ سے کوئی بات سنی ہے، بغیر اس کی تحقیق ہوئے ہم دوسرے تک اگر ہم پہنچا دے رہے ہیں تو یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جو ہم اس طرح کے میسیجز کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو جو فارورڈ کرتے ہیں، تو اس حدیث کے وعید میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کی ہوئے، بغیر جانے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے ہم فارورڈ کرتے ہیں اور گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی بات جو ہمارے پاس پہنچے دین کے متعلق اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس بات کو لے کر کسی عالم کے پاس جائیں، کسی جانکار کے پاس جائیں اور پھر جا کر کے اس کی تحقیق کریں۔ اگر وہ بات سچی ہے تو پھر اس کو آگے فارورڈ کریں، اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے تو پھر اس کی تشہیر نہ کریں، اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ اگر کوئی یوں ہی اگر مبارکبادی دے دیتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، اتنا یاد رکھیں۔ جیسے اگر مبارک مہینہ آتا ہے اور کہہ دیتے ہیں رمضان مبارک ہو یا اس طرح، تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ثواب سمجھ کر کے دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر کے آگے پھیلانا اور آگے بڑھانا یہ گناہ کا کام ہے۔ کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ جتنا ہے اتنا ہی آگے بڑھانے کا نام ہے، اس میں اپنی طرف سے زیادتی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں کہ دین اسلام جس طرح آیا ہے منوان بالکل سیم اسی طرح آگے فارورڈ کرنا ہے، اس میں نہ ہم اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر سکتے ہیں نہ کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ جو زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، جو کمی کرتا ہے، جو نقص کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ تو
اس طرح کے جو رمضان مبارک یا کوئی بھی جب اہم موقع آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں گردش کرنے لگتی ہیں اور لوگ جانے میں انجانے میں گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا محترم بزرگ بھائی اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بات ہو جو دین سے متعلق ہو، ہم اس کے جو ماہرین ہیں، جس طرح اگر ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر ہمیں بخار کچھ بھی آتا ہے تو جو اس کے ماہرین ہیں، جو بدن کو اچھے سے جانچنے اور پرکھنے والے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں، پھر دوا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمیں دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو جو دین کے جانکار ہیں ان سے معلومات حاصل کر کے پھر آگے بڑھائیں۔ اور اگر یوں ہی اپنی مرضی سے کوئی یوں ہی دوا کھاتا رہے گا تو پھر سمجھ لے اس کے بدن کا کیا حال ہوگا۔ اگر کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی سنی سنائی بات پہ جا کے میڈیکل سے دوا لے لیتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے، تو اس کے بدن کا کیا حال ہوگا وہ ہم اور آپ بخود ہی جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دین کی باتوں میں اگر کوئی اس طرح کا یہ کرتا ہے، ہر سنی سنائی ہوئی بات کو آگے پھیلاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، تو وہ دین کا بیڑا غرق کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعید ہے اس بارے میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، ایک تو جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، اور اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اگر منسوب کر دیا جائے تو یہ گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک تو نہیں سینکڑوں حدیث اس بارے میں بیان کی گئی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ان کے طرف منسوب کر کے جھوٹ بولے، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے بھی بچنا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمیں معلوم نہیں اور آگے ہم بڑھا دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جرم سے بچ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو ہندوستانی قوانین ہوتے ہیں، میں اکثر واضح مثال سے پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور چوری کا مال لے جا کر کے کسی دکان میں اگر فروخت کر دیتا ہے، اور اگر جب تحقیق ہوتی ہے، جب پولیس چھانبین کرتی ہے اور اس دکاندار کا نام آتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کہے کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مال چوری کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے خریدنے سے پہلے چیکنگ کیوں نہیں کی؟ کیا تم نے اس کا انوائس بل دیکھا تھا؟ سب سے پہلے اس سے یہ سوال ہوتا ہے دکاندار سے کہ جب تم نے سامان خریدا تھا کسی بھی چور سے کسی بھی شخص سے، تو کیا تم نے اس کا بل چیک کیا تھا؟ اس کے پاس اس کی رسید تھی؟ اگر نہیں تھی، تم نے بغیر تحقیق کے اگر چوری کا مال خرید لیا تو تم مجرم ہو، جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ عام قانون ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں ہندوستان کے اندر میں۔ تو اسی طرح جب ہم اس طرح کے میسیجز جب فارورڈ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو ہم یہ کہہ کر کے خلاصی نہیں پا سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، کسی نے مجھے میسیج بھیجا تھا، میں نے آگے بڑھا دیا۔ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کسی دین کے ماہر سے جا کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی؟ کیا تم نے کسی دین کے جانکار سے جا کر کے اس کے بارے میں پوچھا تھا؟ جب ہم وہاں پر نفی میں جواب دیں گے اور کہیں گے نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ہماری پکڑ فرمائیں گے۔ تو یہ جو مبارک مہینہ ہے، تو اس سے پہلے ہمیں سترک رہنے کی ضرورت ہے تاکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں گناہوں میں ملوث نہ کر سکے، ہمیں گناہوں کی طرف نہ لے جا سکے، ہمیں بھٹکا نہ سکے، اور ہم صحیح راستے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہمیں موقع دیا ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور یہ خاص موقع ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل یکبارگی بندوں کو معاف فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف موقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ میرے طرف رجوع کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ شب برات ہوا، شب قدر ہوا، رمضان المبارک، بقرعید، یہ سارے مواقع جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فراہم کرتے ہیں تاکہ جو بندے ہیں وہ ہمارے طرف رجوع کریں، بندے کو یہ موقع ملے ہمارے طرف رجوع، ہم اس کی مغفرت فرما دیں، ہم اس کی بخشش فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور خاص طور سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہوں گے کہ جو ہمارے ہر آدمی کے جو بچے ہوتے ہیں
تو اس میں جو بیٹا سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کے اولاد کی اولاد بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. اگر آپ کے 4 لڑکے ہیں اور بیچ والا لڑکا آپ کو زیادہ محبوب ہے تو ان کے اولاد جو وہ اور زیادہ محبوب ہوتے ہیں ہر ایک. تو اسی طرح اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ اور بھی زیادہ محبوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور بھی مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی نیت کو درست کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر کسی ریا کے بغیر کسی دکھلاوے کے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو صدق دل سے ادا کریں. بس اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری بخشش فرما دے گا, ہماری مغفرت فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تقاضوں کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے, کن چیزوں سے منع کیا ہے, کون سی چیزیں کرنا ہمارے لیے صحیح ہے, کون سا کام کرنا ہمارے لیے غلط ہے. اگر ہم یہ جان بوجھ کر کے یہ سمجھ کر کے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ